بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اربیس نے جس وقت آپ کا نعرہ حلم مبارز اور آپ کا نام سنا تو گھوڑے کی زین پر بیٹا بیٹا سکڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خدا تمہارا ناز کرے، یہی وہ شخص ہے جس نے شام کو الٹ کر رکھ دیا۔ یہی ارکھا، تدمر، حوران، بصرہ، دمشق اور اجنادین کا فاتح ہے۔ دیکھو بچ کر جانے نہ پائے، اگر تم نے اسے آگے رکھ لیا اور یہ تم سے بچ کر نہ نکل بھاگا تو یاد رکھو کہ تمہاری گئی ہوئی عزت اور مرتی ہوئی آبرو اور سرینو پھر لوٹ آئے گی، اور جیسے تھی ویسے ہی ہو جائے گی۔ تمہارے گئے ہوئے شہر اور لوٹے ہوئے دیار پھر قبضہ میں آ جائے گے، اور سب سے زیادہ یہ کہ تمہارے مقتولین کا یہ بدلہ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ لوٹ کر نہ جانے پائے۔ کہتے کہ رومی سن کر اور آپ کو اکیلا دیکھ کر اور زیادہ شیر ہوئے، کیونکہ آپ کے تمام ساتھی اور سارے مسلمان رومیوں سے لڑ رہے تھے، اور ہر شخص مال غنیمت کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں لگ رہا تھا۔ اس لیے یہ رومی طارقہ آپ کے چاروں طرف جمع ہوئے، اور چونکہ ایک ایسے دشوار گزرا پہاڑ پر تھے جس میں جھنڈے کے جھنڈے درختوں کے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ ایسے نازک موقع پر گر گئے جو آپ کی طاقت سے کی زیادہ تھا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، سپر سامنے کی، اور فوراً گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ ہو کے نہایت صبر استقلال کے ساتھ اکیلے ہی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ عقیل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پاپیادہ ہوئے تو آپ نے اپنے دل میں کہا، خالد، خواب کی تعبیر صحیح ہو گئی۔ نیز آپ اپنے دل میں پشیمان ہوئے، اور اب انہیں خیال آیا کہ میں نے اس کام میں خطا کھائی۔ میرا کام لڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی شان اور عالم کے نیچے مسلمانوں کو مجتمع کر کے لڑانا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید 32 لڑائیوں میں شامل ہوئے، اور آپ نے ہر ایک معرکے میں جام شہادت نوش کرنے کی تمنا کی، مگر آپ ناکام رہے۔ جس وقت آپ گھوڑے سے اتر آئے تو رومیوں کی طرف بڑھے۔ رومی اس وقت 20 تھے اور آپ تنہا سب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ملعون اربیس نے پیچھے سے آ کر آپ کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ آپ کا خود اور امامہ تک پھٹ گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کے گری۔ اب آپ کو یہ مشکل لاحق ہوئی، اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر اربیس کی طرف متوجہ ہوں تو یہ تمام رومی پیچھے سے ہلاک کر دے، اور اگر انہیں کی طرف التفات رکھو تو ممکن ہے کہ اربیس ہاتھ سے نکل جائے یا دوبارہ مجھ پر حملہ کر کے کام تمام کر دے۔ آپ نے فوراً ایک حربی ہیلا سوچ کر دائیں بائیں اشارہ کرتے ہوئے حملہ کے ساتھ ساتھ زور زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، گویا کوئی آپ کی مدد کو آ رہا ہے، اور آپ نے اسے دیکھ کر خوشی کا ایک نعرہ لگایا ہے۔ اس ہیلے سے آپ کا مقصود کفار کو چکر دینا تھا کہ میں انہیں دبا لوں۔ آپ تکبیروں کے نعرے اور حضور بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زور زور سے ابھی بھیج ہی رہے تھے کہ آپ نے عربوں کی آوازوں کا شور سنا۔ اس نے رومیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اہل عرب کی تکبیروں کے نعرے بلند ہوتے چلے آ رہے تھے، اور ایک کہنے والا یہ الفاظ کہتا ہوا بڑھتا چلا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یا ابا سلیمان، رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ گئی، میں عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق ہوں۔ آپ نے ان کی آواز سنی، مگر آپ نے حضرت عبد الرحمن کی طرف التفات فرمایا اور نہ مسلمانوں کی طرف توجہ کی۔ آپ برابر دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، دائیں بائیں پھر پھر کر مارتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے تمام کافروں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ اربیس نے جس وقت مسلمانوں کی تکبیروں کی آواز سنی تو پیٹ دے کر بھاگا، مگر آپ اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ مسلمان اربیس کے ساتھیوں کی طرف چلے، تلواروں نے خون سے پیاس بجھانی شروع کی۔ حضرت ضرار بن عذور رضی اللہ عنہ رومیوں کے قتل کرنے میں سب سے پیش رہے، اور آپ نے سب سے زیادہ رومیوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب فرصت ملی اور یہ کرب اندو جاتا رہا تو آپ نے حضرت ضرار کی بہادری اور شجاعت دیکھ کر انہیں مخاطب کر کے فرمایا، واللہ یا ابن عذور، تم فتح مند ہو گئے اور فلاح کو پہنچ گئے۔ خدا تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت، تمہارے اعمال میں صلاحیت اور تمہارے حال پر رحمت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن نیز دیگر مسلمان کو السلام علیکم کہا اور فرمایا کہ تمہیں میرے یہاں آنے کے متعلق کس طرح معلوم ہوا؟
حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا سید، اس وقت باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں رومیوں پر فتح بخشی اور وہ لوگ مقتول اور محبوس ہو گئے۔ مسلمان مال غنیمت کی جمع کرنے میں منہمک ہی تھے کہ دفعتاً ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، وہ کہتا تھا کہ تم مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو، حالانکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کے نرغے میں پھنس رہے۔ اس وقت میں نے اس آواز کو سنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہے۔ نیز مسلمان بھی آپ کی اس وجہ سے تلاش میں تھے کہ انہیں بھی آپ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، اور وہ آپ کی طرف سے سخت تشویش اور رنج میں تھے۔ ہمیں ایک رومی شخص نے جو آپ کے ایک ساتھی کے قبضہ میں تھا آپ کا پتہ بتلایا اور کہا کہ میں نے انہیں عربیز کے تعاقب میں پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے کہا تھا، آپ وہاں پر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم نہایت عجلت کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے پہلے دشمن کا پتہ دیا تھا، پھر مسلمانوں کو میری اعانت اور نصرت کے لیے راستہ بتلایا، ہم پر بھی اب اس کا حق واجب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کے لشکر میں تشریف لے آئے۔ مسلمان آپ کے اچانک غائب ہو جانے پر نہایت ہی رنج و افسوس کی حالت میں تھے۔ اس وقت آپ کو دیکھا باغ ہو گئے اور سلام کرتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے ان کے سلاموں کا جواب اور ان کے کاموں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس رومی شخص کو جس نے حربیز کا پتہ بتلایا تھا طلب کیا اور فرمایا تو نے اپنا وعدہ وفا کیا، اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کرے، اور چونکہ مجھ پر تیری خیرخواہی واجب ہو گئی ہے، اس لیے اگر تو دینی صلاۃ و سیام اور ملت محمد علیہ السلام میں داخل ہو جائے تو علی جنت میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اپنے دین کو بدلنا نہیں چاہتا۔ آپ نے یہ سن کر اسے آزاد کر دیا۔ نفول بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رومی کافر کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور تنہا رومیوں کے شیروں کی طرف چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے اکٹھا اور قیدیوں کے جمع کرنے کے متعلق حکم دیا، چنانچہ وہ مال وغیرہ سب ایک جگہ جمع کیا گیا۔ آپ نے اس کی کثرت ملاحظہ فرما کے باری تعالیٰ جل مجدہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے راہبر یونس نجیب کو بلا کر اس کی زوجہ کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ سن کر نہایت متعجب ہوئے۔ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائری رضی اللہ عنہ نے کہا، ایھا الامیر، میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفتار کر کے اس کی زوجہ کی عوض اسے سپرد کر دی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ کہا ہے؟ جس وقت وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس کا حسن و جمال جو خالق عز و جل نے اسے عنایت کیا تھا دیکھ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی لا پاک ہے آپ کی ذات گرامی، آپ جو چاہتے پیدا کرتے ہیں اور جسے چاہتے قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت کی اور ربک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ پھر آپ نے یونس سے فرمایا کہ تم اسے اپنی زوجہ کے بدلہ میں قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قبول کرتا ہوں، مگر میری رائے میں ہرقل اس کے عوض میں فدیہ دے کر ضرور اس کی رعائی کا خواستگار ہوگا یا لڑ کر اسے چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے رکھ لو، اگر وہ رعائی چاہے گا تو اس کا نعم البدل بھی باری تعالیٰ تمہیں عنایت کریں گے، ورنہ ہی تمہارے لیے ہی ہے۔ یونس نے عرض کیا سردار، آپ تنگ جگہ اور سخت کٹن مقام میں ہے، اگر آپ رومیوں کے لشکر آنے سے قبل چلنے کا سامان کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ ہماری اعانت کے لیے ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چلنے کا حکم دیا۔ لشکر نہایت تیزی کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ مال غنیمت آگے تھا اور لشکر اسلام آگے پیچھے نہایت خوشی غنیمت سلامت اور نصرت کے ساتھ راڑے برتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ روح بن عطیہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم راستہ قطع کرتے ہوئے نہایت عجلت کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ راستہ میں رومیوں کے شیر آتے تھے مگر کوئی رومی ہم سے معترض نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت ہم معرج صغیر میں ام حکیم کے پل کے قریب پہنچے تو باطن ہم نے اپنے پیچھے سے ایک غبار اٹھتا ہوا دیکھا جو ہمیں سخت ناگوار معلوم ہوا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اس کی خبر لا کر دے؟ قوم غفار سے ایک صعصع بن یزید غفاری نامی شخص فوراً آگے بڑھا اور عرض کی اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں گھوڑا دوڑانے اور سبقت لے جانے میں ایک خاص ملکہ تھا۔ اس پھر کے پاس پہنچا اور دریافت حال کر کے
پھر الٹے پاؤں لوٹا اور دور سے پکار کر کہنا شروع کیا کہ یا امیر، صلیب کے ستاروں نے ہمیں پکڑ لیا، یہ لوگ اثر بالو ہے میں غرق ہے اور ان کی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جس وقت گروہ بالکل قریب آ گیا تو آپ نے یونس راہبر کو بلا کر فرمایا کہ اس گروہ کے پاس جا کر اس کا ارادہ معلوم کرو۔ یہ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ سردار، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس گروہ کو اس لیے روانہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مال غنیمت کو واپس لے لے۔ اس وقت لوگ دمشق میں آپ حضرات سے ملک ہو گئے تو آپ کے 7 انچے کے ذریعے گپت شنید کر کے ہرقل کی بیٹی کو بیع یا ہدیہ کے ذریعے جس طرح بھی ممکن ہوگا رہائی دلانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اور یونس ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص جو بالوں کا لبادہ پہنے ہوئے تھا مسلمانوں کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں الچی ہوں، آپ حضرات کے سردار اور امیر کہا ہے۔ مسلمان نے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں لا کر حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہوں؟ اس نے کہا کہ میں ہرقل بادشاہ کا الچی ہوں، اس نے آپ سے کہلا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ میری فوج کے ساتھ سلوک کیا، داماد توما کو قتل اور میری لڑکی کو قید کر کے میرے ہاتھ تک کی ہے، اس کی خبر مجھے پہنچی۔ یہ صحیح ہے کہ آپ حضرات صحیح سلامت اور فاتح رہے، مگر ظلم اور زیادتی فاتح کو مفتوح کر دیتی ہے، اس لیے حد سے تجاوز نہ کرو۔ میری لڑکی کو یا فدیہ لے کر ورنہ ہدیتاً چھوڑ دو۔ جود و کرم آپ کی عادتوں اور بخشش و رحم آپ کی خصلتوں میں سے ہے۔ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہماری اور آپ کی صلح ہو جائے گی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ خدا کی قسم تا وقت کہ میں تیری دارالسلطنت اور اس کے ملحقات کا مالک نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک تجھ سے یا تیرے قوم سے جیسا کہ تجھے معلوم ہے کبھی نہیں پھر سکتا۔ تیرا ہمیں چھوڑ دینا یا مہلت دے دینا، سوا اگر تو ذرا بھی ہمیں دبا لیتا تو اذیت پہنچانے میں کبھی کمی نہ کرتا۔ رہی تیری لڑکی سوئی ہماری طرف سے تجھے ہدیہ ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اسے بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیا اور شیخ کے سپرد کر کے فرمایا مجھے امید ہے کہ ہرقل تک پہنچ جائے گی۔ الچی جس وقت ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے آیان مملکت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے جس کی طرف میں نے تمہیں پہلے توجہ دلائی تھی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور میرے قتل کرنے کے منصوبے باندھنے لگے۔ ابھی کیا ہے اس سے بھی زیادہ دیکھنے میں آئے گا، اس میں تمہارا کچھ قصور نہیں ہے بلکہ سب کچھ پروردگار آسمان کی طرف سے ہے۔ رومی اس کی یہ تقریر سن کر رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچے۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان آپ کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے اور نہایت خلق و یاس کی حالت میں تھے کہ دفعتاً آپ تشریف لے آئے۔ مسلمان نے آپ کا خیر مقدم کیا، سلام مسنون کے بعد تہنیت اور مبارکباد کے پھول برسائے۔ آپ نے یہاں پہنچ کر حضرت عمرو بن معدی کرب، زبیدی اور مالک اشتر نخی رضی اللہ عنہ اور ان حضرات کے ساتھیوں کو دیکھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے آپ نے تمام سرگزشت بیان کی۔ انہوں نے تمام قصہ سن کر آپ کی بہادری، شجاعت اور کارناموں پر بے حد تعجب کیا۔ اس وقت آپ اپنے خیمے میں قیام پذیر ہو گئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے 5 حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اپنے حصہ میں سے کچھ یونس کو دے کر فرمایا کہ اسے خرچ کر کے کہیں اپنا نکاح کر لو یا کوئی رومی لڑکیوں میں سے خرید کر کے اپنے کام میں لے آؤ۔ یونس نے کہا خدا کی قسم میں اس داری فانی میں اپنی بیوی کے بعد کبھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میری خواہش محض یہی ہے کہ عالم آخرت میں پہنچ کر کسی بڑی بڑی آنکھوں والے حور سے ہی اپنا نکاح کرو اور بس۔ حضرت رافع بن عمیر الطوائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یونس جہاد میں ہمارے ساتھ جنگ یرموک تک شامل رہے۔ آپ نہایت بہادری اور جان بازی کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ یرموک کے روز آپ ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، آپ کے سینے میں ایک تیر آ کر لگا جس کی وجہ سے آپ زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے آپ کا بہت صدمہ ہوا اور تعالیٰ سے آپ کے واسطے رحمت کی دعائیں کرتا رہا۔ میں نے ان کو ایک روز خواب میں دیکھا کہ آپ کا لباس چمکتا ہے اور آپ طلائی نالے زیب فاقے ہوئے ایک سبز باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ خداوند مالک الملک جل و علا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا اور میری بیوی کی عوض مجھے 70 حوریں اتنی خوبصورت عنایت فرمائے کہ اگر ان میں سے دنیا میں ایک بھی اتر آئے تو اس کے چہرے کی روشنی سورج اور چاند کو شرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا
تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مرتبہ سوائے شہادت پانے والے کے اور کسی کو نہیں ملتا، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مزے کو چکھ لے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ سے مال غنیمت لے کر واپس ہوئے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا، ورنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کی وصال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے متعلق ہی ان سے کچھ ذکر کیا۔ آپ نے دوات اور کاغذ منگوا کر دربار خلافت میں حسب ذیل خط لکھا۔ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔